سال ادارہ چلایا، چلتا تھا۔ ہم نے گھر میں دیکھا کہ حاجی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ رات کو شک کی نماز کے بعد گھر میں چکر لگا رہے تھے، جیسے چارپائیوں پر سوتے تھے ہم لوگ باہر، ایک پنکھا ہوتا تھا، بس اس کی آواز کی وجہ سے نیند آتی تھی کہ پنکھا چل رہا ہے، ہماری آواز تو نہیں آتی تھی اس کی۔ تو وہ چارپائیاں جیسے گرمی کا موسم ہے، وال سے چکر لگا رہے تھے۔ ہماری والدہ بالکل آخر میں سدوس و دشا پڑتی تھی، فرماتے تھے تمہاری امی جو ہے وہ سمجھدار ہے، حدیث پر عمل کرتی ہے کہ انسان سارے کام کاج سے فارغ ہو کر فرما اس کے بعد گپ شپ نہ کرے تو پھر فوراً سو جاتی ہے۔ تو وہ والدہ پوچھتی کہ مولانا پریشان ہیں آپ؟ تو وہ فرماتے، والد صاحب فرماتے کہ دیگچہ خالی ہوا، یہ حضرت کی اصطلاحات تھی، دیگچہ خالی ہوا، منشی نے بولا ہے کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، دیگچہ خالی ہوا، بس یہ بات فرماتے اور پھر کرتے رہتے۔ پھر صبح کو یعنی پھر شب آخر کے قریب نماز پڑھ کے سو جاتے، فجر میں اٹھتے، اگلے دن آتے تو اچھا پھر ایسے لگتا ان کو صبح فجر میں کہ جیسے کوئی غم ہی نہیں، ختم، بالکل چہرہ بشاش ہو جاتا، تو پھر آ جاتے، پھر کوئی نہ کوئی وسیلہ پر پھر گھر آتے، والد صاحب والدہ پوچھتی بھی کیا ہوا، انتظام ہوا، ایک مہینے کا انتظام ہوا، ایسے پڑھتے۔ یہ حالات تھے، ایسے ادارے چلائے ہیں۔ ہمارے پاس تو ہزار چیزیں، ہزار باتیں، ہزار دوست احباب، لیکن انہوں نے یہ اس طرز کو نہیں چھوڑا، نہیں نصیحت اس مجھے کر رہے ہیں، اس کا مجھے کوئی مستقل مسائل راس نہیں آتے، ادھر نہیں جانا، تو فیکٹری لگا لو جس کا پیسہ خرچ کر پلانا کر لو۔ یہ جو احتیاج اللہ ہے نا جی، اس لیے حضرت والد صاحب نے ایک عجیب بات کی، کہا کہ اگر موتمن مخلص ہو اس سے بڑا کوئی متوکل نہیں، ہمیں چلے لگا لے بزرگوں کے پاس، تو ہمیں تبلیغ میں اس سے بڑا متوکل کوئی نہیں، کہ جو اتنے بڑے ادارے کو اور بچوں کو لے کر خرچ لے کر صرف اللہ کے توکل پر بیٹھا ہے، اگر وہ مخلص ہے اس سے بڑا کوئی متوکل نہیں۔ عجیب بات ہے، اور ہے بھی، کیسے چلے گا اگلے سال کا تو ہمیں خبر ہی نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ یہ ہے بہرحال، اس لیے بس رجوع اللہ اصل ہے، رجوع کرا اوزاری کریں، بس اللہ چلائے گا۔ جب مہمان کا رزق سے ساتھ آتا ہے تو یہ تو مہمانان رسول ہیں، ان کا رزق کیوں نہیں آئے گا، سب کا ساتھ آتا ہے رزق۔ ادھر چائے پی لاؤ۔